کہ we would like to know Salatul Tasbih prayer hukum and procedure is valid. Raka 75 times tasbih multiplied by 4 raka 300 times. Please let us know the and advice. اس میں صلاۃ التسبیح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ التسبیح اس کا حکم کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے, کیا یہ طریقہ صحیح ہے. اور خود بھی لکھ رہے ہیں کہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے. 4 رکعت میں, ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعت پڑھنی چاہیے, تو ٹوٹل ملا کر جو ہے 300 مرتبہ تسبیح کہنی چاہیے. سب سے پہلی چیز, عبادات جو بھی ہیں اس کے تعلق سے ایک قاعدہ یہ ہے, الاصل فی العبادات المنع. شریعت کا قاعدہ ہے کہ عبادات میں اصل جو ہے وہ ممانعت ہے. ممانعت کا مطلب ہے کہ کوئی عبادت ہم اپنے طرف سے نہ کریں. جب تک کہ قرآن سے اور حدیث سے اس کا ثبوت نہ ہو تو اس وقت تک کوئی عبادت اپنی جانب سے نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے یہ عبادت اچھی لگتی ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں کہ قرآن سے یا حدیث سے اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے. تو جب ہم قرآن میں یا حدیث میں تلاش کرتے ہیں تو صلاۃ التسبیح کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے, بعض حدیث کی کتابوں میں ہے, لیکن کیا یہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں, آتھینٹک ہونا چاہیے, مستند ہونا چاہیے. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے جو ماہر ہوتے ہیں, ایکسپرٹ لوگ جو بہت بڑے اسکالرس ہیں, محدثین ہیں, تو وہ سب کے سب لوگ اس حدیث کے بارے میں کلام کرتے ہیں. وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے قابل عمل نہیں ہے, ضعیف ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ بہت بڑے عالم, 7ویں صدی کے بہت بڑے عالم, تو وہ کہتے ہیں الامام احمد ضعف هذا الحدیث. وہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ امام احمد جو سب سے بڑے محدثوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ امام احمد اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے. اور خود بھی کہتے ہیں کہ اس میں جو طریقہ جو بیان کیا گیا ہے عام طریقے کے بالکل مخالف معلوم ہوتا ہے, تو اسی لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ موضوع تک بھی یہ حدیث پہنچ سکتی ہے. موضوع کا مطلب یہ ہے گڑی ہوئی حدیث, یہ اللہ کے رسول کی حدیث نے کسی نے گڑھ لی ہے, تو یہاں تک اس کا جو ہے اس حدیث کا درجہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور اسی طرح شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد علت موجود ہیں, یعنی ایک سے زائد سبب موجود ہیں جو اس حدیث کو ضعیف کہہ دینے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. تو اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے, تو ہم صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے, دیکھیے بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ 75 مرتبہ تسبیح پڑھنی چاہیے, تو آپ تسبیح پڑھتے رہیں گے تو آپ کا پورا جو کانسنٹریشن ہے, آپ کی پوری توجہ ہے وہ تسبیح پر ہوگی. اللہ کو یاد کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, اس میں آپ کی توجہ نہیں رہے گی. جبکہ میں نے اس سے پہلے کے درس میں بھی کہا, نماز کی قبولیت کے لیے ایک اہم شرط خشوع خضوع ہونا چاہیے, توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ایسی نماز اللہ کو مطلوب نہیں ہے جس میں خشوع خضوع نہیں ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ اللہ فرماتا ہے وہ نماز وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. تو اس طرح آپ صرف نمبر پر آپ کی توجہ رہے گی, 1 مرتبہ کہا, 2 مرتبہ کہا, کیا پڑھے کیا سنے اس کی کوئی خیال بھی نہیں ہوگا. تو اسی لیے صلاۃ التسبیح جو ہے یہ مستحب عمل نہیں ہے, آپ بہتر ہے کہ نہ پڑھیں. اس کے مقابلے میں, صلاۃ التسبیح کے مقابلے میں کچھ نمازیں ہیں ہم ان کا اہتمام کر سکتے ہیں. سارے محدثین کے پاس وہ نماز جو ہے بہت ہی اجر و ثواب والی نماز ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک دن میں 12 رکعت سنت نماز ہیں یا 10 رکعت سنت نماز. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص ان 12 رکعت سنت نماز یا 10 رکعت سنت نماز پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرے گا. سبحان اللہ, بہت بڑا ثواب. یہ اس کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں, مرد ہو کہ عورت, یہ سب جانتے ہیں 10 یا 12 رکعت جو فرض سے پہلے ہیں, اس کی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح اشراق چاشت کی نماز ہے. چاشت کی نماز اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہارے جسم میں 360 جوڑ ہیں, جوائنٹس ہیں, ہر ایک کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے. تو
تو پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا میں کوئی ایک ایسا عمل نہ بتاؤں اگر آپ کریں گے تو یہ کافی ہے، تو سارے جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا کافی ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تم صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز 2 رکعت نماز پڑھو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، میرے دوست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت کی، تو ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ تم چاشت کی نماز پڑھو۔ 8 بجے سے ہم پڑھ سکتے ہیں، زوال کے وقت تک شروع ہوتا ہے، 8 نہیں بلکہ سورج اوپر چڑھ جانے کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں زوال کے وقت تک، تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح تہجد کی نماز ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز کون سی نماز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تہجد کی نماز۔ تو اتنے سارے جو فضائل کی نماز ہیں یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور خاص کر طاق راتوں میں لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طاق رات میں کہیں تو آپ بتائیے، اتنی حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، کہیں تو کوئی ثبوت ہے اللہ کے رسول طاق راتوں میں اس طرح تسبیح نماز پڑھتے تھے؟ نہیں ہے۔ تو خاص کر طاق راتوں میں پڑھنا، اس کے بجائے نفل نماز پڑھیے، اس کے بجائے نفل نماز پڑھیے، دیر دیر تک لمبی لمبی نماز پڑھے۔ یہاں تو آپ پڑھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی مزید بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے، 2 کر کے آپ جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، لمبی لمبی قرات کے ساتھ، طویل قرات کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب عمل ثابت ہے حدیث سے، قرآن سے، تو ہم اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ چھوڑ دینا بہتر ہے۔